السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سرفراز احمد شاہ صاحب کی ہر کتاب اور کتاب میں لکھا ہر مضمون اور مضمون میں لکھے تمام الفاظ ایک عجیب سا روحانی اثر رکھتے ہیں۔ میں جب ان کی کتاب پڑھتی ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ الفاظ میرے دل میں اترتے جا رہے ہیں۔ آج انہی کی کتاب سے سورہ فاتحہ کا مضامین آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ وہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ قرآن پاک کا لازمی حصہ ہے، لیکن 30 پاروں کا حصہ نہیں ہے۔ 30 پاروں کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ پہلے پارے سے بھی پہلے ایک علیحدہ صفحے پر ہوتی ہے۔ قرآن پاک مسلمانوں کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ پہلے 2.5 پارے اصل کانسٹیٹیوشن اور باقی 27.5 پارے اس کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انہی 7 آیات کا حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو 5 مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن سب سے معروف نام سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ لفظ فاتحہ فتح سے مشتق ہے۔ عربی میں کھلنے کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو اسرار رحمتوں اور برکتوں کو کھولتی ہے۔ اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، یعنی یہ سورہ ایسی کتاب کو آپ کے سامنے کھول دیتی ہے جو انسان کے لیے باعث برکت و نجات ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ بے شک یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا ہوا۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ الحمد کے معنی حمد و ستائش کے ہیں، لیکن ایک خاص بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ جب کسی کے ایسے کام، وصف یا خوبی کی تعریف کی جاتی ہے جو اختیاری ہو، اپنی مرضی اور ارادے کے تحت کیا گیا ہو، تو وہ اس کی ستائش اور تعریف حمد کہلاتی ہے، کیونکہ صرف رب ہے جو ہر کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام اپنے ارادے کے تحت کرتا ہے۔ مثلا آپ نے چاہا کہ میں فلاں چیز کو اٹھا لوں اور آپ نے وہ چیز اٹھا لی۔ وہ قوت جس سے آپ نے سوچا، وہ چیز آپ نے جس جگہ سے اٹھائی، وہ انسان کی اپنی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ قوت ہے۔ اس لیے انسان کی حمد نہیں بیان کی جا سکتی، محض تعریف کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف رب ہے جو ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، یہ اس کی اپنی قوت ہے، کسی نے اسے یہ قوت عطا نہیں کی۔ اس لیے حمد صرف اللہ رب العزت کی ذات کو زیبا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کے بعد رب العالمین کے الفاظ استعمال ہوئے۔ عربی دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اہل قریش کو جو فصاحت و بلاغت حاصل تھی وہ کسی اور قوم یا ملک کو حاصل نہ تھی۔ اہل قریش کی عربی زبان پر دسترس مثالی تھی۔ قرآن پاک اہل قریش کے عربی لغت کے مطابق نازل ہوا تھا۔ خلفائے راشدین ایسے بیدار ذہن تھے کہ جب فتوحات کے نتیجے میں مسلم سلطنت وسیع ہوئی اور عرب کے ساتھ ساتھ عجم ممالک بھی مسلمانوں کے زیر تسلط آئے، یورپ میں آدھا فرانس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو ڈائلیکٹ تبدیل ہونے کی وجہ سے اجمیوں کے لیے قرآن پاک کو اس کے اصل تلفظ کے ساتھ پڑھنا ممکن نہ رہا۔ تب خلفائے راشدین نے قرآن پاک کو اصلی صورت میں برقرار رکھنے کے لیے اسے اہل قریش کے ڈائلیکٹ کے مطابق کتابی شکل دی، اور یہ پابندی لگا دی کہ تمام لوگ اسے اہل قریش کے ڈائلیکٹ کے مطابق پڑھیں گے، تاکہ قرآن پاک میں کوئی بھی ایڈیشن یا الٹریکشن نہ ہونے پائے۔ رب پالنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رب کے ایک اور معنی بھی ہے تربیت دینے والا۔ وہ استطاعت یا ابیلٹیز جو کسی شخص میں پیدائشی اور فطری طور پر موجود ہوں، انہیں گریجولی ڈیولپ کرتے کرتے نقطۂ عروج پر پہنچا دینا تربیت کہلاتا ہے۔ رب تعالیٰ پالنے والا بھی ہے اور تربیت دینے والا بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں لفظ رب ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک انسان کی تربیت کر رہا ہے۔ انسان میں جو کیپیسٹیز اور ایبیلٹیز موجود ہیں یہ ان کو ڈیولپ کر کے نقطۂ عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ رب العالمین میں لفظ عالمین عالم سے ہے اور عالم علم سے ہے۔ علم نشانیوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہے تمام نشانیوں کا رب،
سب کو پالنے اور تربیت دینے والا۔ ہم ہوش سنبھالنے سے مرتے دم تک یہ سنتے رہتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ رب کو پہچاننے کے لیے جو نشانیاں چاہیے عالمین انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ رب مالک ہے ان تمام نشانیوں کا۔ مالک یوم الدین، عربی میں مالک آلموسٹ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں اردو میں، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ۔ عربی میں مالک اسے کہتے ہیں جسے اختیار کلی ہو، وہ اپنی ملکیت میں موجود چیزوں کو جب اور جیسے چاہے استعمال کر سکے، اور بے شک یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یوم الدین روز سزا و جزا اور یوم حساب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کے ابتدائی 2.5 پاروں سورہ بقرہ کا جسٹ ہے۔ ان 2.5 پاروں میں بتایا گیا کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارے۔ زندگی صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ تمام پہلو سمیٹے ہوئے ہے۔ دقت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اسلام کو ایک خاص حد تک محدود کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے مغربی مفکر کہتے ہیں مشرق میں مسلمان بہت دیکھے لیکن اسلام کہیں نظر نہیں آیا، اور مغرب میں اسلام ہر جگہ دیکھا لیکن مسلمان کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اسلام کو ایک خاص فئر تک محدود کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔